الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ وہ عذاب کی نشانی دیکھ کر ایمان لے آتی تو اس کا ایمان اس کو نفع دیتا، سو سوائے یونس کی قوم کے کہ جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے اس سے دنیا کی زندگی میں ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ہم نے ان کو ایک وقت مقررہ تک فائدہ پہنچایا. حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں امام عبد الرحمن بن علی بن محمد الجوزی المتوفی 597 ہجری وہ لکھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کی قوم سرزمین موصل کے مقام نینوا میں رہتی تھی. اللہ تعالیٰ کے اس نبی نے اس قوم کو بت پرستی سے منع کیا. اللہ تعالیٰ ہر گناہ پر کرم فرماتا ہے، پردے رکھتا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ شرک کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ نہیں معاف فرماتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. شریک نہیں کسی کو پسند. بت پرستی کی ابتدا آپ اندازہ کیجئے آدم علیہ السلام کے بعد ہی قریب ہی شروع ہو گئی تھی. اور یہ ابتدا کیسی ہوئی؟ جو تمام سیر کے علماء نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں جی پہلے تصویر سازی تو ہوتی نہیں تھی، بت بنایا کرتے تھے، یہ ہاتھ سے پینٹنگ بناتے تھے. سنگ تراشی اس دور میں بڑی عروج پر تھی، پتھروں کی مورتی بننا، تو لوگ مورتیاں بنا لیتے تھے. ایک نسل بتاتی تھی کہ ہمارا دادا تھا، یہ پردادا تھا، یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا. تو ایک نسل گزری، 2 نسل گزری، تو شیطان ان کے دل میں ڈال دیتا تھا یہ وہ ہیں جن کی تمہارے بڑے پوجا کیا کرتے تھے. لو جی بت پرستی شروع ہو گئی. تھوڑے سے زمانے کے بعد ہی نوح علیہ السلام تشریف لے آئے، وہ بھی ان بت پرستوں کے اوپر آئے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ نظر آتا ہے اس کے اندر بھی پوری تفصیل کے ساتھ یہی بات بیان کی گئی کہ ان کی قوم چاند کی پجاری بھی تھی، ستاروں کی پجاری بھی تھی، سورج کی پجاری بھی تھی، آگ کی پجاری بھی تھی. اور صنم موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ دیکھ لیں تو بچھڑا بنا لیا گیا. آج تک یہ انڈیا کے اندر گائے کو پوجا جاتا ہے، گو ماتا کہتے ہیں جی. اور اللہ معاف کرے انسانیت کی تذلیل ہی ہے نا یار، پیشاب پینا، گوبر کھانا، یہ انسانیت کی تذلیل ہے نا جی. یعنی وہ کس حد تک گر گئے. ایک جانور کو آپ پیشاب دیں نا تو جانور پیشاب نہیں پیے گا، پانی پیے گا، وہ گوبر نہیں کھائے گا، وہ گھاس کھائے گا. بھئی جانور کو اللہ نے اتنا شعور دیا، پتہ نہیں یہ کیسے انسان ہے. اور کہتے ہیں جی ہم دنیا کے جو ہے نا وشو گرو ہیں، دنیا کے ہم سب کے جناب اس ٹائم گرو استاد ہیں جی. بڑے تعجب کی بات. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کو یاد ہوگا فتح مکہ کے موقع پر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے کندھوں پر چڑھا کر کے مکے کے سارے بتوں کو گرائے. 360 بت بھی. اب تو 33 کروڑ دیوی دیوتا ان کے اور جن کی یہ پوجا کرتے ہیں. یعنی یہ بت پرستی کا جو تاریخ ہے تقریباً اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسانیت کی تاریخ پرانی تقریباً. اور پہلا جو مذہب اور پہلا جو دین تھا وہ اسلام ہی تھا. آدم علیہ السلام سے لے کر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی پیغام رہا ہے، ایک ہی شریعت رہی ہے، ایک ہی قانون رہا ہے. حضرات انبیاء کرام تشریف لاتے رہے. لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ اور محمد رسول. لا الہ الا اللہ ایک ہی پیغام رہا ہے. لا الہ الا اللہ سب کا ایک ہی رہا ہے اور یہی اصل پیغام، یہی شریعت، یہی قانون. باقی چھوٹے موٹے معاملات بدلتے رہیں، وہ یہ اتنی نمازیں پڑھیں گے، یہ اتنے اعمال کریں گے، یہ ایسے کریں گے، یہ ایسے کریں گے. بت پرستی سے انکار ہر نبی کا ایک ہی مشن رہا ہے
کہ سارے جتنے معبودان باطلہ ہیں ان کو ختم کر کے صرف ایک وحدہ لا شریک۔ حضرت یونس علیہ السلام تھوڑی سی طبیعت کے تیز اور غصے کے تیز شخصیت تھی، جلدی غصہ آ جاتا تھا۔ آپ نے کہا کہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب آئے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ایسا کرو، بیوی بچوں کو لو، آپ یہاں سے تشریف لے جاؤ اور ہم اس کی قوم کے اوپر عذاب نازل کر دیں گے۔ یونس علیہ السلام چلے گئے بیوی بچوں کو لے جا کر۔ اب جب یونس علیہ السلام تشریف لے کے گئے اور وہ قوم نے دیکھا کہ جناب عذاب کے آثار تو آ گئے، اب عذاب کے آثار، یونس علیہ اللہ کے نبی بھی چلے گئے اور عذاب آثار، بعض کہتے ہیں کہ 2 میل کا فاصلہ ان کے درمیان رہ گیا تھا عذاب کے درمیان، ایک نے کہا کہ 1 میل کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عذاب کی تپش اپنے کندھوں پر محسوس کی۔ بعض نے کہا کہ آسمان پر سیاہ رنگ کے بادل نمودار ہو گئے تھے اور بہت سخت دھواں کھڑا ہو گیا۔ اب جناب جب انہوں نے دیکھا کہ ایک تو ہمارے اندر سے نبی چلے گئے، دوسرا عذاب کی نشانیاں شروع ہو چکی ہیں، اب بچت کا ایک ہی طریقہ ہے، سارے کپڑے اتارو زینت کے، پھٹے ہوئے ٹاٹ پہنو، چلو ساروں نے پھٹے ہوئے ٹاٹ پہنے، اپنے سروں پر راکھ ڈالی، مٹی ڈالی، تمام لوگوں نے اپنے بڑے چھوٹے مرد عورت بچے جانور سب لے کے میدان میں اکٹھے ہو اور تمام کے تمام بآواز بلند اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ اور معافی مانگنے لگ گئے کہ یا اللہ ہم نے تیرے نبی کی بات نہیں مانی، اے اللہ ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، پروردگار عالم مہربانی فرما دے ہم پر، یا اللہ ہم ایمان لاتے ہیں تیرے نبی کے اوپر، یا اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما دے۔ اور پھر توبہ جس کو ہم حقیقت میں کہتے ہیں توبۃ نصوح، سچی توبہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قوم بچ کیوں گئی، ایک تو سارے مل کر اجتماعی طور پر بچے بوڑھے مرد عورت تمام کے تمام جانوروں کو لے کے میدان میں آ کے آہوزاری کر زینت کے لباس اتار دیے، پھٹے تاٹ پہن لیے، سچے دل سے ایمان لے آئے، اور پھر جو انہوں نے توبہ کی، یہاں تک توبہ کی کہ اگر ایک نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی تھی تو انہوں نے اس زیادتی کی تلافی کی۔ مثلا کسی نے اگر کسی کے مکان کے باہر اینٹیں پڑی ہوئی تھیں، اس نے اگر وہ اپنے وہاں سے کوئی پتھر اٹھایا، اینٹ اٹھائی، اپنے مکان میں لگائی، اس نے وہ اپنی دیوار گرا کے اس میں سے اس پتھر کو نکال کے ان کو واپس کیا کہ جناب میں نے آپ کے یہ زیادتی کی تھی تو یہ شفقت فرمائیں آپ اپنی واپس لیں۔ پھر تمام کے تمام جتنے بھی حقوق انہوں نے کرنے تھے ادا، وہ سب کے سب ادا کیے، معافی پھر مانگی، ایک تو چیزیں واپس۔ آج کل ایسا دور آ چکا ہے، بندہ مار کے نا جی واٹس ایپ میسیج تے کہہ رہے ہیں شب رات آ رہی ہے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لہٰذا آپ معاف کر دیں اور پیغام کو شیئر کر دیں، فارورڈ کر دیں، شیئر کر۔ ایسے معافیاں نہیں ہوتی، ہاں ایسے معافی نہیں ہوتی۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی، آپ جناب میدان بدر میں نا جی صفحے سیدھی کروا رہے ہیں، حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ، ذرا ان کا پیٹ بڑا تھا، صحابی رسول تھے، پیٹ بڑا تھا، سارے غریب صحابہ تھے، کوئی لینڈ لارڈ تو تھا کوئی نہیں، دھوتی پہن کے ہی آئے ہوئے تھے، اوپر کرتا شرتا کوئی نہیں تھا۔ آپ جناب نے نا جی ایسے چھڑی سے ان کے پیٹ پہ ایسے تھوڑا سا ٹھونکا، فرمایا استو یا سواد، صف سیدھی کرو سواد۔ ان کا پیٹ ظاہری بڑا ہوا تھا تو لائن سے باہر نکلا ہوا، آقا جی نے عذرائے تفنن فرمایا، وہ پیچھے ہونے کی بجائے آگے آ گئے، پیچھے ہونے کے صف سیدھی کرنے کی بجائے وہ آگے نکالا ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمت للعالمین، آپ کریم ہیں، میدان جنگ ہے، یا رسول اللہ مجھے آپ کی اس چھڑی نے تکلیف دی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں بدلہ لوں۔ اس سارے صحابہ کرام غصے میں آ گئے، کہا یار تیرا دماغ خراب ہو گیا، موقع دیکھ،
سامنے فوجیں کھڑی ہیں، کفار کی فوجیں کھڑی، وہ ہمیں مارنے کے لیے کھڑی ہیں، ہاں جی، پتہ نہیں زندہ رہنا ہے یا شہید ہو جانا ہے، کیا صورت حال ہے، تو اس موقع پر حضور سے بدلے کی بات کر رہے ہیں۔ تو خوف خدا کا سارے جناب سخت سست کہنے لگے۔ فرمایا بھائی بات کیا ہے، حضور نہیں ہمیں عدل سکھایا، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرے تو اس کو حق ہے، ہاں جی، قرآن بھی یہی کہتا ہے جو جس کو جتنی تکلیف پہنچائے اتنی لہذا مجھے لینا۔ حضور نے فرمایا اچھا چل یار یہ پکڑ چھڑی پکڑ، چل مجھ سے بدلہ لے۔ کہا نہیں یا رسول اللہ، انصاف کا تقاضا تو یہ ہے، میرا پیٹ ننگا تھا، آپ کا بھی ننگا ہو۔ ہوئے 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 جب یہ بات کی تو سارے صحابہ اور غصے میں آ گئے کہ ایک تو بدلہ لے رہا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا پیٹ شریف بھی ظاہر فرمائیں۔ تو آقا جی نے اب فرمایا اور بھائی ٹھہر جا سوال، کوئی بات نہیں، اس کو بدلہ لینا۔ آپ نے جیسے ہی اپنا بطن انور ظاہر فرمایا، فوراً سواد آپ کے جسم انور کے ساتھ لپٹ گئے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میری نسلیں آپ پر قربان، ہماری جرت ہے ہم آپ سے بدلہ لیں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اب یہاں پر شہادت لوں، اور مجھے یقین کامل ہے مجھے شہادت ملے گی انشاءاللہ۔ یا رسول اللہ میں چاہتا تھا کہ آخری لمس سرکار کے ساتھ ہو جائے میرا، تاکہ میری بخشش اور میری مغفرت کے لیے یہی کافی ہو جائے، ہاں جی۔ تو جب تک بدلہ پورا نہ کیا جائے معافی نہیں ملتی۔ یہ قوم بچ کیوں گئی؟ ایک تو اس نے نبی کے ساتھ جو زیادتی کی تھی اس کا اقرار کر لیا، ہم سے زیادتی ہو گئی۔ دوسرا، انہوں نے جو پتھر بھی لگائے تھے دیواروں کے اندر وہ بھی انہوں نے واپس کیے، توبۃ نصوح کی۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ان کی رہنمائی فرمائی کہ بھائی ایویں نہیں گل بننی، چلو ہم اپنے علماء کے پاس چلتے ہیں، اسی حالت میں پھٹے ہوئے ٹاٹ پہنے ہوئے، سر میں راکھ ڈالے ہوئے، ہم اسی کیفیت میں جائیں گے۔ علماء کے پاس گئے، انہوں نے پھر جا کے علماء کرام سے رجوع کیا کہ جناب ہمیں کو الفاظ بتاؤ جس سے ہم بولیں اور اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ تو پھر علماء کرام نے ان سے کہا کہ تم یہ کہو یا حی حین لا حی، یا حی محی الموتى، یا حی لا الہ الا انت۔ یہ الفاظ کہو اے زندہ جب کوئی زندہ نہ ہو، اے زندہ مردوں کو زندہ کرنے والے، اے زندہ تیرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ یہ الفاظ کہو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرما لے۔ ان تمام نے مل کر اجتماعی طور پر حقوق ادا کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے جب عذاب کے میں آثار شروع کر دیتا ہوں پھر عذاب روکتا نہیں، لیکن انہوں نے پھر واسطہ ایسا دے دیا مجھے اور التجا ایسے کر دی میرے سامنے کہ بس پھر مجھے رحم آ گیا ان کے اوپر اور میں نے ان کو پھر معاف کر دی۔ اس دور کے اندر ایک اس قوم میں جو روایت تھی وہ یہ روایت تھی کہ اگر کوئی بندہ کوئی بات کہتا، حلفاً بات کہتا اور وہ پوری نہ کر سکتا، یہ ثبوت نہ دے سکتا، تو واپس جب وہ اس قوم میں آتا تھا یہ اس کو قتل کر دیتے تھے۔ حضرت سیدنا یونس علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا بھائی 3 دن گزر چکے ہیں، کوئی عذاب نہیں آیا، ہاں جی، کوئی معاملہ نہیں ہوا، اور اب میں واپس جاؤں یا نہ جاؤں؟ میں گیا تو میری قوم نے کہنا یہ تو جھوٹا آدمی، اس کو تو قتل کر دو، مجھے تو مار دیں گے۔ اوپر سے شیطان بھی پہنچ گیا اللہ کے نبی کے پاس کہ جناب بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا عذاب آئے گا، لیکن عذاب کوئی نہیں آیا، تو قوم نے تو آپ کو نہیں زندہ چھوڑنا۔ تقاضا بشری بھی ہوتا نہیں، اللہ کے نبی بجائے قوم کی طرف جانے کے وہ دریا کی طرف چل پڑے۔ اب عالم یہ تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی وحی کا انتظار کرتے، وہاں سے تشریف نہ لے جاتے۔ یونس علیہ السلام بیوی کے ساتھ 2 بچوں کے ساتھ 2 بیٹوں کے ساتھ آپ جب دریا کے کنارے دجلہ کے کنارے پہنچے تو کشتیاں آ رہی تھیں جا رہی تھیں۔ پہلی کشتی میں چاروں کے لیے جگہ کوئی نہیں تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی بیوی کو ایک کشتی میں چڑھایا کہ تم یہاں سے نکلو، آگے چلتے ہیں کسی اور مقام پر، ہم پیچھے آتے ہیں۔ دوسری کشتی آئی تو وہ جب بیٹا ان کا کشتی میں چڑھنے لگا، پاؤں پھسلا، وہ بیٹا ایک گر گیا پانی میں ڈوب کے، وہ فوت ہو گیا۔ دوسرا بیٹا ایک بھیڑیا آیا، اس نے اس کو مار دی۔ حضرت یونس علیہ السلام فوراً سمجھ گئے اب تو معاملہ خراب ہو گیا، اللہ ناراض ہو گیا۔ حضرت
اللہ تعالیٰ آپ کی میری غلطیوں پہ پردے رکھتا ہے، لیکن اپنے نیک ولیوں کی، اپنے نبیوں کی بھول پر بھی معاف نہیں فرماتا۔ ہماری تو غلطیوں پہ پردے رکھتا ہے، لیکن جو اس کے قریب ہوتے ہیں جتنے، آزمائش بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، 350 سال تک روتے رہے، ایویں معافی نہیں ہوئی۔ 350 سال کے بعد جب تک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کا انہوں نے وسیلہ نہیں دے دیا، واسطہ نہیں دے دیا، بخشش نہیں ہوئی۔ یونس علیہ السلام چڑھ گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے دیکھی جائے گی آگے۔ جب وہ گئے تو درمیان میں کشتی اٹک گئی۔ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، مختصر میں عرض کروں تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب کشتی یا تو بھمر کھا رہی ہے نا جی، اس کی ایک ہی ہے، کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ یونس علیہ السلام نے کہا میں ہی ہوں وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ گیا ہے، اب مجھے اٹھا کے نیچے پھینکو۔ قرآن اندازی کی گئی، ہر مرتبہ یونس علیہ السلام کا نام آیا، ان کو چھوڑا، دریا میں پھینکا، جیسے ہی پھینکا ایک بڑی مچھلی نے کھا لیا۔ اب مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی اندھیرا ہے، پھر وہ سمندر کی تلہٹی میں نیچے چلی گئی، وہاں پہ بھی اندھیرا ہے، پھر رات کا اندھیرا، 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ میں تیری ایسی مقام پر جا کر عبادت کرنا چاہتا ہوں جہاں تک آج تک کوئی انسان نہ گیا۔ اللہ نے اپنے نبی کی یہ بات بھی پوری کی، ایسی جگہ پہ مسجد بنوا دی جہاں پر آج تک کوئی دوسرا نہیں بنا سکا، مچھلی کے پیٹ کو مسجد بنا دی۔ وہاں پر اگر حضرت یونس علیہ السلام اللہ کا ذکر نہ کرتے، ان 3 اندھیروں کے اندر یہ کلمات نہ کرتے، تسبیح نہ کرتے، تحمید نہ کرتے، تو اللہ وحدہ لا شریک ان کو کبھی بھی نجات عطا نہ فرماتا۔ قیامت کے دن تک وہ اسی مقام پر رنج و غم کے اندر مبتلا رہتے۔ اور پھر آپ نے جب یہ الفاظ کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت یونس علیہ السلام کو جو ہے وہ اپنا باہر بھیجا، اور وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو میں کل عرض کروں گا۔ آج کے درس سے ہمیں ایک بات پتہ چلی، نسبت نبی پر ایمان لانا، اس کی نسبت اور دوسروں کے حقوق ادا کر دینا، پھر اللہ سے معافی مانگنا، اس کو معافی کہتے ہیں۔ یہ معافی نہیں ہے کہ میسج کر دیتا کہ بھائی وہ بھی جنرل میسج، ایویں نہیں کہ بڑی خاص الفاظ سے کہ جناب حیدر بھائی میں نے آپ کے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، مجھے آپ اللہ واسطے معاف کر دو۔ نہیں بھئی رات ہے، معاف کرنے کی رات ہے تو سارے ایک دوسرے کو معاف کرو تو چل جاندی کرو تو فارورڈ کرو، این معافیاں نہیں ہوں، حقوق ادا کرنے پڑیں گے، جو زیادتی کی ہے اس کا ازالہ کرنا پڑے گا، پھر جا کے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ اب دیکھیں نا فرعون کے اور اس قوم کے درمیان کیا مماثلت ہے، بھئی اس کے اوپر بھی عذاب آیا، اس نے معافی مانگی، کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، اللہ نے کوئی قبول نہیں کی، لیکن اس قوم نے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا۔ اس کی وجہ یہی تھی، اس نے جن کے حق مارے تھے واپس نہیں کیے تھے، انہوں نے سارے حق واپس کر دیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔